اللہ الرحمن بر محمد وآل محمد صلوات۔ اپنی اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند تر صلوات۔ کائنات کے تمام محبین اہل بیت کی صحت و سلامتی کے لیے بلند تر صلوات۔ عزاداری مظلوم کربلا کو خیر و عافیت سے منزل مقصود اور پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے بلند تر صلوات۔ وارث زمانہ جو پردہ غیبت میں ان کے ظہور میں تعجیل کے لیے بلند تر صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ العلیم الخبیر الذی لیس له شریک ولا مثیل ولا نظیر، الذی لا ند له ولا حد له ولا مثل له ولا مثیل له وهو السمیع البصیر، والصلاة والسلام علی العبد المؤید الرسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد، سید الثقلین و نبی الحرمین و امام القبلتین ووسیلتنا فی الدارین وجد الحسن والحسین، سیدنا وسندنا وحبیبنا وطبیب قلوبنا وشفیع ذنوبنا ابی القاسم محمد سید الانبیاء والمرسلین وعلی السید المطہر والامام المظفر والشجاع الغضنفر ابی شبیر وشبر قاسم طوبہ وسقر العنزہ البطین الاشرف المکین الاشجع المتین الناصر المعین الوالی الولی السید الرضی الحاکم بالنص الجلی المدفون بالغری، اسد اللہ الغالب غالب علی کل غالب و مطلوب کل طالب، امام المشارق والمغارب الذي حبه فرض على الحاضر والغائب، اعنی مولانا علی ابن ابی طالب امیر المؤمنین، ولذا قولوا فی دعائی ووسیلتی بینی وبین اللہ، یا زیغم المہم یا ناصر النبی یا دافع النوائب یا قوت القوی، یا فارق الکتائب یا قاتل الغوی، یا مصدر الغرائب یا عالم الخفی، یا قاہر العدو یا والی الولی، یا مظہر العجائب یا مرتضی علی، وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین القائدین الغر المحجلین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا، وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ مَلْعُونِينَ مِنْ يَوْمِ عَدَاوَتِهِمْ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ، رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي، أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ قَالَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ فِي كِتَابِهِ الْحَمِيدِ وَفُرْقَانِهِ الْمَجِيدِ وَقَوْلِهِ الْحَقُّ وَأَصْدَقُ الْقَائِلِينَ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَالَّذِينَ يَقُولُونَ إِنَّكَ لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ، صلوات۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہر قسم کے مصائب و آلام سے محفوظ رکھے، اور جو لوگ بھی مظلوم کربلا کی عزاداری میں شرکت کے لیے تشریف لائے ہیں، خالق مالک انہیں جزائے خیر کے ساتھ اپنی امان میں محفوظ و مامون فرمائے، بالخصوص وہ مومنین مومنات جو بیمار ہیں
کربلا والوں کے صدقے میں انہیں شفاء کاملہ عطا فرمائے، اور خالق مالک تمام جسمانی روحانی بیماریوں سے بچا کے وہ تمام محبین کو جسمانی روحانی شفاء کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے، اور زمانے کے امام کے ظہور میں خالق تعجیل فرمائے، حجت خدا کی زیارت سے ہمیں مشرف فرمائے، اور پاک امام کے لطف سے ہمیں بہرہ مند فرمائے۔ مل کے بلند آواز سے صلوات پڑھیں۔ سورہ مبارکہ سورہ رعد کی آیت مسلسل تلاوت کرنے کا شرف حاصل کر رہا ہوں۔ جلوسوں کی وجہ سے اب پروگرام میں کچھ تبدیلی، میں نے قبلہ صاحب کا ٹائم لے لیا ہے، لیکن میرا وعدہ ہے کہ میں انشاءاللہ آپ کے تصور سے بھی پہلے ممبر چھوڑ دوں گا، صرف حاضری لگوانا مقصود۔ میں تو گھر کا پیر چلدا پٹھا ہمیشہ آپ کے پاس رہتا ہوں، قبلہ صاحب سے استفادہ کرتا ہوں، اور آپ بھی ان سے مستفیض ہوں، اور ان کے خطابات عالیہ کو پوری توجہ کے ساتھ سماعت فرما کے تاریخ کربلا اور مشن حسین کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ کل گفتگو یہاں پہ موقوف کی تھی کہ رسول یا نبی دنیا میں آ کے نہیں بنتا، بلکہ اللہ نبوت و رسالت سے سرفراز کر کے نبیوں اور رسولوں کو دنیا میں بھیجتا ہے۔ حضور سرور کائنات بلکہ تمام انبیاء جس طرح منصوص من اللہ ہے، اللہ نبوت کو بناتا ہے، اللہ نبی بنا کے بھیجتا ہے۔ دنیا میں کسی فرد کو حق نہیں ہے کہ وہ انتخاب کر کے شورا کر کے مشورہ کر کے کسی نبوت کا نبی کا انتخاب کریں۔ جس طرح کے نبی کا انتخاب اللہ کرتا ہے، ایسے ہی نائب نبی بھی وہی ہوتا ہے جس کو اللہ خود منتخب کر کے دنیا میں بھیجے۔ اس لیے عقیدہ شیعہ خیر البریہ میں سرکار امیر علیہ السلام سے لے کر 12ویں لال ولایت سرکار حجت تک جتنے بھی رہنما امام بن کے آئے، ولی بن کے آئے، اللہ کی طرف سے ہادی بن کے آئے، اللہ ہی ہادی بناتا ہے اور اللہ ہی انہیں عصمت کے لباس سے مزین کرتا ہے۔ امام اور نبی خدا بند کریم کی طرف سے بن کے آتے ہیں، اور ان کے بارے میں قرآن کہتے ہیں وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا يَشَاءَ اللَّهُ، تم کچھ نہیں چاہتے، وہی چاہتے ہو جو اللہ چاہتا ہے۔ پاک نبی کے تقریباً 25 سال بعد حضور سرور کائنات کے دنیا سے چلے جانے کے 25 سال بعد مسلمان مولا کائنات جناب امیر علیہ السلام کی خدمت میں آئے، یا علی اب ہمارا کوئی وارث نہیں، اس اسلام کی باغ ڈور سنبھالنے والا کوئی نہیں ہے، ہم سب نے متفق ہو کے فیصلہ کیا ہے کہ اب اسلام کی باغ ڈور آپ کے دست مقدس میں کی جائے۔ سرکار نے فرمایا میرا کوئی مطالبہ نہیں کہ مجھے خلافت دو، مجھے بادشاہ دو، مجھے تخت دو، میں نہ تخت چاہتا ہوں، نہ خلافت چاہتا ہوں، نہ سرداری چاہتا ہوں، جس کو جی چاہتا ہے تو منتخب کر لو۔ 3 دن تک امت مسلمہ مطالبہ کرتی رہی، مولا کائنات انکار فرماتے رہے، آخر مسلمانوں نے کہا یا علی اگر آپ نے اسلام کی یہ باغ ڈور نظام اسلام اپنے ہاتھ میں نہ لیا تو کل ہم اللہ کی بارگاہ میں شکایت کریں گے، میرے اللہ ہم تو ان سے ہدایت چاہتے تھے، رہبری چاہتے تھے، اسلام سمجھنا چاہتے تھے، انہوں نے انکار کر دیا تو ہم کیا کریں۔ جب یہ بات کہی تو مولانا نے فرمایا اچھا اگر یہ بات ہے تو میں تمہاری رہبری کے لیے، تمہاری ہدایت کے لیے تخت حکومت کو سنبھالتا ہوں، لیکن میری شرط تمہارے ذہنوں میں ہے، آج سے 12 سال پہلے بھی تمہیں خلافت کی پیشکش کی تھی، مجھے کہا تھا کہ ہم آپ کو خلیفہ بناتے ہیں، شرط یہ ہے کہ آپ اللہ کی سنت پر عمل کریں گے، حضور سرور کائنات کی سنت پہ عمل کریں گے، اور شیخین کی سیرت کو اپنائیں گے۔ تو میں نے جواب میں کیا کہا تھا، یا علی آپ نے فرمایا تھا کہ اللہ کی سیرت، نبی کی سیرت میرا حرز جان ہے، میں ان پہ عمل کرتا ہوں، کرتا رہوں گا، نظام بھی اللہ اور اللہ کے رسول کے فرمان کے مطابق چلاؤں گا۔ وَأَمَّا سِيرَةُ الشَّيْخَيْنِ فَلَا،
شیخین کی سیرت میں عمل نہیں کرتا. یہ مطالبہ ہی بتلا رہا ہے سیرت شیخین پر عمل کرو. یہ مطالبہ بتلا رہا ہے کہ انہوں نے مان لیا کہ نبی کی سیرت اور تھی اور ان بزرگوں کی سیرت اور تھی. اگر ایک ہی نبی جیسی سیرت ہوتی تو یہ مطالبہ کرنے کی ضرورت نہیں تھی. میں اپنے اس مطالبے پر قائم ہوں. ان کا مولا ہمیں منظور ہے. ہمارا کوئی مطالبہ نہیں کہ آپ سیرت شیخین پر چلیں. سیرت خدا اور سیرت الہیہ فرمان خدا پر چلیں, سیرت رسول پر چلیں, ہمیں قبول ہے. سرکار فرما چلو اسی مسجد نبوی میں جہاں پر پہلے خلیفوں کی تم بیعت کرتے رہے ہو, وہیں پر میں تم سے بیعت ہوں گا. بڑے ہی اختصار کے ساتھ. باقی گفتگو زندگی رہی تو میں ہمیشہ کرتا رہوں گا. آپ کی سمع خراشی کے لیے اللہ نے مجھے یہاں معین کر دیا. سب لوگ مسجد میں جمع ہو. تاریخ لکھتی ہے کہ تل دھرنے کی جگہ نہیں تھی مسجد نبوی میں اور گلیوں میں جہاں پر لوگ جمع ہو کے مولا کائنات کی بیعت کرنا چاہتے ہیں. سرکار جس طرح کے اپنی زراعت پہ کام کر رہے تھے اسی لباس میں, اسی بیلچے کے ساتھ جس کے ساتھ آپ زراعت فرما رہے تھے, آپ مسجد نبوی میں تشریف فرما ہوئے. ایک دفعہ مل کے صلوات پڑھ لے بلند آواز. چشم ما روشن دل ما شاد اہلاً وسہلاً ومرحبا. قبلہ خیریت ہے, ٹھیک ہو. قبلہ سبتین رضا نقوی بھی تشریف لے آئے. قبلہ صاحب پہلے ہی بیٹھے تھے. ان کی موجودگی میں سورج کو چراغ دکھانے کے مترادف ہے. بہرحال میں ٹوٹے پھوٹے دو چار الفاظ کہہ کے آپ کی زحمت کو تمام کرتا ہوں. مولا ممبر پہ آئے. ممبر کی 3 سیڑھیاں تھیں, چوتھا عرشہ تھا. عرشہ کہتے ہیں اس جگہ کو جہاں پر خطیب بیٹھ کے خطبہ دیتا ہے, خطاب فرماتا ہے, گفتگو کرتا ہے, وہ ہے عرشہ ممبر. جیسے کہ وہ اوپر والا عرشہ ہے, نیچے بڑی سیڑھیاں ہیں. پہلے دستور یہ رہا کہ جب پہلے بزرگ آئے انہوں نے خلافت کا نظام سنبھالا, انہوں نے احترام رسالت میں عرشہ ممبر کو چھوڑا اور نیچے والی سیڑھی پہ تشریف فرما ہوا. 2 سال اور کچھ دن تک انہوں نے حکومت کی. دوسری سیڑھی پر بیٹھ کے نظام حکومت چلاتے ہیں. جب وہ چلے گئے دوسرے بزرگ آئے, انہوں نے عرشہ ممبر بھی احترام رسالت میں چھوڑا, اگلی سیڑھی بھی اپنے بزرگ کے احترام میں چھوڑی. نیچی سیڑھی پر وہ بیٹھ کر خطبہ خلافت دیتے رہے. جب تیسرے بزرگ آئے انہوں نے پہلے بزرگ کے احترام میں, دوسرے بزرگ کے احترام میں, پاک نبی کے احترام میں اوپر والا عرشہ بھی چھوڑا, دونوں سیڑھیاں بھی چھوڑی, سب نیچلی والی سیڑھی پہ بیٹھ کے خطبہ دیتے رہے. اپنی خلافت کا نظام 11 سال تک چلاتے رہے. اب لوگ سوچ رہے تھے کہ ممبر کی سیڑھیاں تو ختم ہو گئی, عرشہ ممبر فقط رسول کے لیے ہے. نبی چلے گئے, باقی بزرگ بھی دنیا سے چلے گئے, یکے بعد دیگر سیڑھیوں پر بیٹھ کے خطبہ دیتے رہتے. علی کہاں بیٹھے گئے؟ لیکن یہ حیران دیکھ کے حیران رہ گئے. علی نے پہلی سیڑھی کو اپنے قدموں سے روندا, دوسری پہ قدم زن ہوتے ہوئے, تیسری کو بڑھتے ہوئے اسی عرشہ ممبر پہ جلوہ فگن ہوئے جہاں نبی بیٹھتے تھے. اور بیٹھ کے فرمایا الحمدللہ, حمد از خدا کی, راج الحق کو الی مقام میں, کہ آج حق اپنے مقام پر آ گیا ہے. ساسا بن سوہان, قرات بھی قبلہ غالباً ذکر کر رہے تھے. ساسا بن سوہان یہ مولا کے بڑے مخلص صحابی تھے, ساتھی تھے, پیغمبر خدا کے بھی صحابی تھے, اور مولا اس سے بڑا پیار کرتے تھے. اس نے کھڑے ہو کے کہا کہ مولا خلافت نے آپ کو زینت نہیں دی, آپ نے خلافت کو زینت دی ہے. آپ کی وجہ سے ممبر کو زینت ملی ہے, آپ تشریف لائے ہیں, یہ ممبر سج گیا ہے کہ واقعی بار سے ممبر آیا ہے. نیچے بیٹھے ایک شخص نے بڑ بڑ کرتے, بڑ بڑ کہتے ہیں نا, ایسی آواز ہے جو سمجھ میں نہ آئی, انسان اپنا وہ دل کا ابال نکالتا ہے. اس نے کہا ہے انہوں نے نہ نبی کا احترام کیا, نہ پہلے بزرگ کا احترام کیا, نہ دوسرے کا, نہ تیسرے کا. اس مقام پہ بیٹھے جہاں نبی بیٹھتے تھے. پیغمبر خدا نے فرمایا, اسے فرمایا قم, کھڑا ہو, جو بات کہتا ہے بڑ بڑ کر نہ کر.
کھل کے کہو کیا کہنا چاہتے ہو۔ اس نے کہا مولا میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ پہلے بزرگوں نے جانے والے بزرگوں کے احترام میں ایک ایک سیڑھی چھوڑی، سیڑھیاں ساری مکمل ہو گئیں، احترام رسالت میں عرش ممبر کو چھوڑا، نیچے ہے آپ اسی مقام پہ تشریف فرما ہوئے جہاں نبی بیٹھتے تھے۔ علی نے مختصر سے جواب دیا اور یہ تو لکڑی کا ممبر ہے، علی وہ ہے جس کے پیر دوش محمد پہ بلند ہوتے رہے۔ ہن مجلس کامیاب ہوگی، مولوی صاحب نعرہ لگا دیجیے، بس بات ختم ہو گئی۔ باقی باتیں انشاءاللہ پھر زندگی رہی تو میں قبلہ صاحب کا وقت نہیں لینا چاہتا، چونکہ انہوں نے قصور پہنچنا ہوتا ہے کبھی لمبا سفر کر کے، میں ان کو زحمت دینے، بس وہ میری بھی مجبوری تھی، میں نے معذرت بھی کی ہے کہ میں اتنی عظیم ہستی جس نے قریباً 5.25 سال حکومت فرمائی، مولا امیر علیہ السلام نے 4 سال 9 مہینے کے کچھ لگ بھگ میرے مولا نے نظام حکومت چلایا اور اس انداز میں چلایا۔ علی بہت بڑے عادل تھے، معصوم تھے، معصوم سے کبھی غلطی خطا کا تصور بھی نہیں ہو سکتا، عادل تھے، ظلم کا تصور نہیں ہو سکتا۔ اس انداز میں میرے مولا نے نظام حکومت چلایا کہ اگر کوئی مجرم جرم کر لیتا، غلطی کر لیتا، گناہ کر لیتا، اپنے گناہوں پہ پردہ نہیں ڈالتا تھا، چھپاتا نہیں تھا، بادشاہ کے پاس آتا، مولا مجھ سے خطا ہو گئی ہے، مجھے پاک کر دی۔ تاریخوں کے جتنے واقعات ہیں، ہر مجرم نے اپنے جرم کا اعتراف کرتے ہوئے یہ مطالبہ کیا، مولا مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھ سے گناہ سرزد ہو گیا، مجھ سے خطا سرزد ہوئی، مجھے پاک کر دیجئے۔ قبلہ پاک کر دیجئے کا مطالبہ اسی سے ہوتا ہے جو تطہیر کا وارث ہو، اور مسلمانوں نے ان تطہیر کے وارثوں پر وہ ظلم کیا کہ 1400 سال گزر گئے، 1500 سال آ گیا، آج تک ان کو ماننے والے ان کے مظلومیت پہ گریہ کرتے ہیں۔ میں نے روایت میں دیکھا ہے کہ عراق میں ایک ضعیفہ جو ہر سال اپنے گھر میں مظلوم کربلا کے صف عزا بچھاتی تھی اور مومنات کو دعوت دیتی کہ میرے گھر میں مجلس ہوگی، صف عزا بچھے گی، آپ بیویاں تشریف لائیں، میں جو کچھ غریب ہوں، بیوہ ہوں، جو تمہاری خدمت کر سکی تبرک کی شکل میں پیش کروں گی، لیکن میرا جی چاہتا ہے کہ میرے گھر میں ذکر مولا ہو اور سنے آپ۔ بیویاں آتی، ان میں سے کوئی نہ کوئی آ کے کوئی شعر پڑھتی، کوئی نوحہ پڑھتی، کوئی مولا کے مصائب بیان کرتی اپنے انداز میں۔ اس طرح مجلس ہوتی 1 محرم سے لے کر 10 محرم تک۔ قبلہ تو پھر نجف کے دونوں قبلہ ہیں، قبلہ تین، یہ نجف اشرف کی سرزمین پہ رہ کے ہیں۔ اس عراق کی سرزمین پہ کبھی بھی امن نہیں آیا، ہر دور میں افراتفری ہے، وہ یہ مصیبت ہے، حکومتیں گرائی جا رہی ہیں، بنائی جا رہی ہیں، سیاسی پارٹیاں برسر اقتدار آتی ہیں، یہ ہمیشہ افراتفری کا دور رہا ہے نجف اشرف۔ ایسا ہی قبلہ، ہاں علماء تصدیق فرمائے ایسا ہی ہے کہ عراق کی سرزمین پہ کبھی بھی امن نہیں آیا۔ ایک ظالم حکمران آیا جیسے کہ صدام آیا تھا ہمارے زمانے میں، اس ملعون نے بھی جتنی دیر حکومت کی، نماز جمعہ نہیں ہونے دی، مجلس مظلوم کربلا نہیں ہونے دی، آل محمد کا ذکر نہیں ہونے پابندی لگاتا تھا، لیکن یہ سب کے سب حرف غلط کی طرح مٹ گئے۔ آج بھی آل محمد کا نام زندہ ہے اور قیامت تک زندہ رہے گا۔ اس ضعیفہ نے دعوت دی اور حاکم نے حکم دے دیا اب کسی کے گھر میں اجتماع نہیں ہوگا، مجلس نہیں ہوگا، عورتیں اور مرد جمع نہیں ہوں گے، اگر جمع ہوں گے تو میں زندان قید خانے میں ڈال دوں۔ اس بیچاری دستور کے مطابق دعوت سب کو دی، لیکن ادھر حلال محرم نمودار ہوا، کوئی بیوی نہیں آئی۔ بڑی دیر تک دروازے پہ بیٹھ کے یہ ضعیفہ انتظار کرتی رہی، کوئی نہیں آئی۔ جنت البقیع کی طرف منہ کر کے لگے، بی بی جو میں کر سکتی تھی میں نے کر دیا، تیرے مظلوم بیٹے کی صف عزا بچھائی، مومنات کو، عزاداران کو دعوت دی، اب کوئی آئے نہ آئے ان کی مرضی، میں نے تو اپنا فریضہ ادا کر دیا۔ یہ جملے کہہ رہی تھی تو یکدم ایک بی بی آئی جس نے کالا برقع اوڑھا ہوا تھا اور اس کا برقع یا چادر زمین پہ خط کھینچ رہی تھی۔ اس نے آگا ضعیفہ نہ گھبرا، کوئی اور آئے نہ آئے میں تیرے گھر میں آؤں گی اور تیرے مولا کا ذکر بھی بیان کروں گی، ذکر سنوں گی بھی نہیں۔ بڑی خوش ہو گئی۔ اب وہ کرسی یا ممبر پہ بیٹھتی، یہ ضعیفہ زمین پہ بیٹھ کے مولا کا ذکر سنتی۔
پہلی محرم سے لے کر 10ویں محرم تک وہ کالے برقعے والی کالی چادر والی بی بی مجلسیں پڑھتی رہی، یہ گھر کی ضعیفہ سنتی رہی، گریہ کرتی رہی، فضائل پہ خوش ہوتی رہی، نعرے لگاتی رہی۔ جب 10ویں محرم کو آخری مجلس پڑھ کے یہ کالے برقعے والی جانے لگی نا، تو اس ضعیفہ نے سوچا اب میں اس کی کیا خدمت کروں۔ اس کے پاس درہم نہیں تھے، دینار نہیں تھے، پیسے نہیں تھے، پرانے زیور اس کے پاس تھے۔ تھوڑے سے زیور اٹھائے، ایک رومال میں باندھے، وہ گٹھڑی بنا کے اس پڑھنے والی بی بی کی خدمت میں پیش کیا کہ بی بی میں تیری کوئی اور خدمت نہیں کر سکتی، یہ حقیر سا نذرانہ ہے، اسے قبول فرمائیں اور اللہ آپ کو اجر دے گا، حسین کی ماں آپ کو دعائیں دے گی۔ بس یہ سننا تھا کہ اس کالی چادر والی بی بی کی چیخیں نکل گئیں۔ فرمایا ضعیفہ کوئی ماں بیٹے کا اجر لیتی ہے؟ اس نے پوچھا بی بی آپ کون ہیں؟ فرمایا میں فاطمہ زہرا ہوں جو 10 دن آ کے تیرے گھر میں اپنے بیٹے کی مظلومیت کا ذکر کرتی رہی ہوں، تجھے مصائب سناتی رہی ہوں، آج آخری مجلس پڑھ کے میں جا رہی ہوں، یہ ہدیہ یہ ضعیفہ تو اپنے پاس رکھ۔ کبھی بھی ماں اپنے بیٹے کا جزا اور بدلہ نہیں دیا کرتی۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أيهم كان